اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن منی و انا منہ۔ حضرات گرامی قدر، عالم انسانیت کے وہ افراد جو اپنے سینوں میں انصاف پرور اور درد مند دل رکھتے ہیں اور جو احکامات الہی اور فرامین پروردگار کی قلب کی گہرائیوں سے قدر کرتے ہیں، ان سب صاحب ایمان اور صاحب اسلام افراد انسانی کو اس مبارک مہینے کی ہزار ہزار مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان کے فرائض، ان کی ڈیوٹیز اور ان پر جو واجبات ہیں ان سب کو وہ بڑی آسانی اور خلوص عمل کے ساتھ انجام دے سکیں۔ ایک چھوٹا سا موضوع، چھوٹا سا سبجیکٹ امام حسن علیہ السلام اور جنت البقیع کے تعلق سے ہے، جو 15 یا 20 لمحات میں تمام ہو جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا مختصر انٹروڈکشن، تعارف، پہچان، شناخت اور ان کی شخصیت اور ان کی ذات گرامی کے تعلق سے خصوصیات و صفات کی طرف آپ کے ذہنوں کو توجہ دلانا مقصود ہے، اور توجہ دلانا ہی مقصود نہیں، بہت زیادہ مجھ سے جاننے والے لوگ اس روئے زمین پر موجود ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا مضمون، موضوع اور سبجیکٹ ہے امام حسن اور جنت البقیع۔ امام حسن عالم اسلام کے وہ عظیم ترین امام ہیں اور اللہ کے نمائندے اور پروردگار عالم کی بارگاہ کے رہبر، نبی مکرم کے دوسرے جانشین، دوسرے قائم مقام، مسند امامت پر دوسرے تاجدار، جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کی ذات گرامی، جن کی شخصیت اور جن کی ہستی محتاج تعارف نہیں ہے۔ کسی ذات کے بارے میں چاہنے والوں کا نظریہ اور محبت کرنے والوں کی محبت اور عقیدت اتنا وزن نہیں رکھتی جتنا کسی شخصیت کے بارے میں اس کے دشمنوں کا اعتراف اور اس کے اعداء کی وہ کہی ہوئی باتیں جو ذات گرامی کے تعلق سے اس کائنات میں نشر ہوئی ہوں، شائع ہوئی ہوں اور لوگوں کے سامنے لائیو ہوئی ہوں، آئی ہوں، وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امام حسن وہ ذات گرامی اور وہ ہستی مقدس ہیں کہ چاہنے والوں کی بات تو چھوڑیے، دشمنوں نے بھی ہمیشہ آپ کو خلق عظیم کا وارث اور پیغمبر اسلام کے اخلاق کریمانہ کا بہترین وارث اور مستحق اور اہل قرار دیا ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ کے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں جو امام حسن کے اخلاق کی طرف لوگوں کی سماعتوں کو، لوگوں کی نگاہوں کو اور لوگوں کے دلوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بات صرف اتنی بتانا مقصود ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے اتنا تعارف کافی ہے۔ ذات گرامی یا ہستی یا کسی کی پرسنالٹی یا کسی کی وہ تمام کی تمام خصوصیات اور صفات جو اس کی ذات کو اور اس کے کردار کو اور اس کی ہستی کو نمایاں کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اجزاء ہوتی ہے، پارٹس کا حصہ رکھتی ہیں، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا یہ ایک اچھا خاصا وقت چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے۔ میں مختصر سی بات کہنا چاہتا ہوں، کردار پہ گفتگو کی جائے، ذات پہ گفتگو کی جائے، ہستی پہ گفتگو کی جائے، ذاتی محاسن پر، خوبیوں پر گفتگو کی جائے، یا انسان کی عادتوں پر، یا انسان کے بیہیویئر پر، یا انسان کے تمام نیچرز اور فطرتوں پر بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ تفصیل طلب ہوتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کے کردار پر، ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر بہت تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اور
گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے ایک بہترین تعارف ہمارے سامنے رکھا، اور تعارف یہ رکھا کہ حسن و منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، حسن مجھ جیسا ہے اور میں حسن جیسا ہوں۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے اس دنیا میں کہ امام حسن کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کے کریکٹر کو، ان کی ہستی کو اور ان کی ذات مقدس کو اور ان کے سوانح حیات کو، ان کی اسٹے لائف کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، پورے حسن و جمال کے ساتھ دیکھنا چاہے، اس پر واجب ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھ لے، ان کی زندگی کو پڑھ لے، ان کے کردار کو پڑھ لے، ان کے کریکٹر کو پڑھ لے، اور ان کی ذات گرامی کو مابین الدفتین جو صفحات میں، پیجز میں، کتابوں میں، تاریخ کے اوراق پر بکھری ہوئی ہے، اس کو دیکھ لے۔ چونکہ پیغمبر یہ خالی رشتہ داری یا ناطے داری یا ریلیشن یا بشری تقاضے یا ذاتی محبتیں یا انسانی کیفیات کو پیش نہیں فرما رہے، بلکہ ایک مستقبل کی ذمہ داری اور فیوچر کی پوری وہ ذمہ داری، رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہیں، اور جو اپنی نبوت کے تحفظ کے لیے اور اس کی سیکورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے جو ایک نظام، ایک سسٹم ہے، اس کا بھی تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کا جملہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کی صداقت، اعتماد اور ان کا بھروسہ، ان کا کانفیڈنس بھی ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی کی مضبوطی، استحکام اور پائیداری اور تسلسل، اور ان کے کردار کی معصومیت اور ان کے کردار کی طہارت اور ان کے کردار کی بلندی کا اعلان بھی ہے۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ حسن مجھ جیسا ہے، میں حسن جیسا ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ یعنی پیغمبر اسلام پوری ذات امام حسن کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جس طرح میری ذات میں بے روز اول سے لے کر روز آخر تک کہیں پر کوئی بھی معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، خامی، نقص یا کوئی کمی نہیں ہے، ویسے ہی میرا یہ حسن میرے جسم کا ٹکڑا، میری نبوت کا ٹکڑا اور میری رسالت کا حصہ، میری عصمت کا ورثہ دار، میرے علم کا ورثہ دار، میرا جانشین، میرا قائم مقام حسن بھی ویسے ہی ہے جس طرح میں ہوں۔ اگر حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے کردار کو دیکھو، میری کردار کو پڑھو، میری سوانح حیات کو پڑھو، میری ہسٹری لائف کو پڑھو، اور میری زندگی کے روز و شب کو دیکھو، ہر پہلو کو دیکھو، ہر اینگل کو دیکھو، ہر رخ کو دیکھو۔ اگر امام حسن کو سمجھنا ہے تو رسول اسلام کو سمجھنا ہوگا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ہوگا۔ جب تک پیغمبر کی سیرت، ان کی ذات اور ان کے حقائق اور ان کی صداقتیں اور ان کی سچائیاں اور ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی، تب تک ہم امام حسن علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کو یہ فخر حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے، اور یہ بہترین اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے، نعمتوں کی بارش ہے، اور پروردگار عالم کا ہماری طرف یہ خاص توجہ کا ایک سلسلہ ہے کہ اس نے ہم کو ایسے امام، ایسے رہبر اور ایسے رہنما دیے ہیں کہ ہم کسی بھی موڑ پر زندگی کے کہیں بھی کسی سے بھی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سلسلہ رہبری میں امام حسن کا دوسرا نمبر آتا ہے، آپ دوسرے امام ہیں، پیغمبر اسلام کے دوسرے جانشین ہیں۔ آپ اس دنیا میں 3 ہجری کو تشریف لائے، ظہور فرمایا یا نزول فرمایا یا آپ کی ولادت ہوئی، بہرحال ہر نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اس زمین پر جب قدم رکھا تو وہ 3 ہجری تھی اور 15 رمضان تھی۔ رمضان کا مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں اللہ کے دونوں پروگرام بڑی احتشام اور بڑے نزاکتوں کے ساتھ اور بڑی حفاظتوں کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے ہیں۔ قرآن بھی اسی مہینے میں آیا ہے، امام بھی اسی مہینے میں آیا ہے، امام حسن کی ولادت بھی اسی مہینے میں اور قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں۔ یعنی اللہ کا جو نظام ہدایت تھا وہ دونوں صورت میں اس کائنات میں رمضان میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ قرآن جو اللہ کا نظام صامت ہے اور امام جو خدا کا نظام ناطق ہے، ایک خاموش سائلنٹ رہبر اور ایک بولتا ہوا اور اعلان کرتا ہوا اور عمل سے اپنے قرآن کے حقائق کو ثابت کرتا ہوا رہبر ہے، اس کا نام ہے امام حسن علیہ السلام۔ وہ بھی رمضان میں آئے ہیں۔ تو اب ایک تو رمضان کا مہینہ، دوسرے امام حسن کا مختصر سا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا، اور تعارف بھی کیا امام حسن کے بارے میں رسول اللہ کا یہی جملہ کافی ہے، کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے رسول ہے کردار میں، ویسے ہی امام حسن ہے۔ یہ رسول اللہ کا پیغام ہے، دنیا کے لیے ایک اعلان ہے، یہ ایک اظہار ہے، اور یہ پیغمبر اسلام کا ایک پروگرام اور ایک نظام ہے امام حسن کے لیے آپ کی طرف سے، بلکہ یہ چیلنج ہے
کہ جیسے میری ذات بے عیب ہے ویسے امام حسن میرا یہ نواسہ بھی بے عیب ہے، میرا جانشین بھی بے نقص ہے، بالکل میرے کردار کا حامل ہے، میرے کردار کا وارث ہے، اور میری تمام صفات کا اور میرے تمام کے تمام مراتب اور مدارج کا یہ جانشین ہے، قائم مقام ہے۔ اب ایک صورت اور ہے جنت البقیع۔ جنت البقیع ایک اہم جگہ ہے جو اس زمین کی آبرو ہے، عزت ہے، وقار ہے، افتخار ہے، اعتبار ہے، اس زمین کے لیے جھومر ہے، تازہ تراشا ہوا ایک ہیرا ہے اور چمکتا ہوا ایک موتی ہے جو اس زمین کی عزت کو بڑھاتا ہے، آبرو کو بڑھاتا ہے اور اس زمین کے وقار کو دوبالا کرتا ہے۔ جنت البقیع کا نام تاریخ میں قدیمی زمانے میں غالباً غرقد ہے، اس کو غرقد بھی کہا جاتا ہے، وادی غرقد بھی کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت ہمیشہ سے ہے، لیکن 3 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک زمین کا نام، اس مبارک زمین کا نام جنت البقیع رکھا۔ جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، گارڈن، حدیقہ، چمن، جسے لے لیجئے، باغ، جنت، اور بقیع کے معنی ہوتے ہیں بہت گھنا، بھیڑ والا، بہت ہی زیادہ جھنڈ والا، یعنی ایسا باغ، ایسی جنت اور ایسی جگہ جہاں پر بہت گھنا ایک کیفیت والا، ایک حقیقت والا، ایک صداقت والا ماحول ہو، کردار والا ماحول ہو۔ اب یہ سمجھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنت البقیع کا نام سرکار دو عالم نے 3 ہجری میں جنت البقیع رکھا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ زمین، یہ پیغمبر اسلام کے علم غیب کی بھی ایک صورت ہے جو اپنے آپ میں ایک معجزاتی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ سرکار نے 3 ہجری میں نام اس مقام کا، اس وادی کا جنت البقیع رکھا۔ کیوں رکھا 3 ہجری میں؟ اس لیے کہ 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہے، چونکہ اس زمین کو امام حسن کا دائمی مسکن بننا تھا، مدفن بننا تھا، یہاں پر امام کا مطہر مزار بننا تھا، مرقد بننا تھا، قبر مطہر یہیں ہونا تھی، آپ کو یہیں دفن ہونا تھا۔ چونکہ امام حسن جوانان جنت کے سردار ہیں، لہٰذا سردار جوانان جنت کی ولادت کی بالکل تاریخ اور سن وہی 3 ہجری، اسی میں جنت البقیع کا نام جنت البقیع رکھا، چونکہ جوانان جنت کا سردار یہاں پر آرام فرمائے گا، لہٰذا جوانان جنت کے سردار کے لیے بھی ایک زمین پر جنت ہونا چاہیے، آرام کے لیے، استراحت کے لیے، قیام فرمانے کے لیے، لہٰذا اس کا نام جنت البقیع رکھا۔ میری معلومات، مختصر سی معلومات ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، علم والا نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تقریباً جنت البقیع میں 2000 اصحاب دفن ہیں۔ جناب عباس اسی جنت البقیع میں دفن ہے، اور پھر عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں اسی قبرستان میں دفن ہیں، عالم اسلام کے کچھ امام بھی یہاں دفن ہیں، کچھ قراء یعنی قاری قرآن اپنے دور کے مشہور و معروف وہ بھی دفن ہے، بڑی بڑی شخصیات اس میں دفن ہوئیں، لیکن جو اس دنیا میں لوگ جانتے ہیں وہ صرف جنت البقیع کو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جانتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جانتے ہیں، یعنی جنت البقیع ایک امتیاز کی کیفیت رکھتا ہے اہل بیت اور غیر اہل بیت کے درمیان، اور وہ فرق یہ ہے اور وہ ڈفرینس یہ ہے میرے عزیزوں کہ جنت البقیع وہ ایک ڈیوائیڈر ہے عالم انسانیت کے لیے، ایک طرف دوسرے لوگ بھی اس میں دفن ہیں، ایک طرف اہل بیت بھی دفن ہے، لیکن وہ لوگ جو غیر اہل بیت ہیں وہ جنت البقیع کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، اور جنت البقیع اہل بیت کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، سیدۃ نساء العالمین، بنت رسول اعظم، بذت الرسول، اور ام الائمہ، ہمسر ولایت، یعنی ام ابیہا، کتنے القاب ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، ساری کائنات سے سب سے بہتر خاتون بی بی فاطمہ زہرا ملکہ جنت اسی جگہ پر دفن ہیں۔ امام حسن ان کے شہزادے، جوانان جنت کے سردار، دوسرے امام، خلق عظیم کے وارث، وہ بھی اسی زمین میں دفن ہے۔ یہ زمین جنت نشان ہے، اور چونکہ اس کو جھنڈ کہا گیا ہے، یہاں پر گھنیرے درخت ہیں، یہاں پر جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں، جنت البقیع، بقیع کا مطلب ہے بہت زیادہ کثرت والی درخت جہاں پر ہوں، اس باغ کو جو بڑا گھنا ہو اسے بقیع کہا جاتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ بڑے اچھے سائے دار، بڑے اچھے سائے یعنی بہت سائے دار درخت ہوں، بہت اچھے درخت ہوں، اس باغ کو اور اس حدیقے کو جنت کہا جاتا ہے، لہذا بقیع کہا جاتا ہے، اور اس کا نام بقیع نہیں، جنت البقیع، بقیع کی جنت، ایسا باغ کہ جس میں بہت سائے دار درخت ہو۔ بتائیے سائے دار درخت کیسے بھائی؟ رسول اللہ کا لقب ہے
رحمت للعالمین، رحمت بھی سایہ پروردگار کو کہتے ہیں۔ اب رحمت للعالمین کا کیا مطلب؟ یعنی ہمارے حضور دو عالم سرکار کائنات، یہ پوری کائنات کے لیے، پورے عالمین کے لیے سایہ، اور جب ان کو سایہ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنی لخت جگر نور نظر اپنی بیٹی سے ایک وقت میں آ کر کہا، بیٹی مجھے ذرا اپنی چادر یمانی لا اور مجھے اڑا دو، یعنی میرا رسول ساری کائنات کے لیے سایہ ہے، فاطمہ کی چادر رسول اللہ کے لیے سایہ ہے۔ تو ایسی بیوی جس جگہ پر آرام فرما رہی ہوں، مدفون ہوں، اس کو جنت البقیع نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ سایہ دار، جہاں پر بہت زیادہ درخت ہوں اس کو جو بقیع کہتے ہیں، تو اس بقیع میں فاطمہ زہرا ہے جن کی چادر رسالت میں آپ پر سایہ بنی، جبرائیل بھی جس کے نیچے آ گئے، آئے تطہیر جس کے اندر نازل ہوئی، اور خود علی بھی اس کے نیچے ہے، خود حسن و حسین بھی اس کے نیچے۔ بتاؤ جوانان جنت کے سردار جس چادر کے نیچے، وہ بھی اس جگہ میں دفن ہے، امام حسن بھی یہیں پر دفن ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی، جنہیں سرکار دو عالم نے والدہ کہا، وہ بھی اسی جنت البقیع میں دفن ہے۔ اور پھر آپ جائیے جناب رسالت امام زین العابدین علیہ السلام بھی جنت میں اسی جگہ پر دفن ہے۔ دیکھیے کمال کی بات ہے، وہ غور کریے گا، اب جو کربلا کا گواہ ہے، کربلا بھی چونکہ جنت ہے اور فخر جنت ہے، اس کا گواہ بھی یہیں پر دفن ہے، امام زین العابدین محمد باقر بھی یہیں پر دفن ہے، امام جعفر صادق بھی یہیں پر دفن ہے۔ کتنی قیامت کی یہ زمین ہے، کتنی عظمتوں والی یہ زمین ہے، جنت البقیع نہ کہا جائے تو اس کو اور کیا کہا جائے؟ جہاں پر جوانان جنت کا سردار بھی ہو، جہاں پر جوانان جنت کے سردار کا گواہ بھی ہو، جہاں پر کربلا کا وارث بھی ہو، اور جہاں پر وہ محمد باقر جو باقر العلوم کہلاتے ہیں، جنہوں نے علم کو شگافتہ کیا، علم میں برانچیز پیدا کی، شاخیں پیدا کی، اور نئے نئے مواقع فراہم کی، وہ پانچواں امام بھی اسی زمین میں دفن ہے۔ اور چھٹا امام جس کی طرف ملت جعفریہ منسوب ہے، فقہ جعفری، اور جس امام نے امام ابو حنیفہ جیسا امام پیدا کیا، امام حنفی شافعی جیسا امام پیدا کیا، امام مالک جیسا امام پیدا کیا، امام حنبل جیسا امام پیدا کیا، سواد اعظم جن اماموں پر فخر کرتا ہے، وہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان پر سے انہی کی چنی ہوئی غذا سے حاصل کر کر کے، اکتساب کر کر کے امام بنے ہیں۔ تو اس امام کا کیا کہنا ہوگا کہ جس کے صدقے میں دنیا کے امام بنتے ہیں، وہ امام کتنا بڑا گا، وہ بھی اسی زمین میں دفن ہے۔ مگر افسوس یہ کہ اس اسلام میں کچھ لوگ جو منافقت کے حوالے سے اپنے چہروں پر اسلام کی نقاب ڈال کے آ گئے تھے، انہی بھیڑیوں نے، انہی درندوں نے، انہی ظالموں نے، انہی عیاروں نے، مکاروں نے، دشمنان دین نے، غداران اسلام نے، اور وہی جو دولت کے پجاری تھے، یہودیوں کے ایجنٹ تھے، جو درپردہ اسلام کی بیخکنی اور اس کی جڑیں کھودنا چاہتے تھے، اسلام و مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے، انہی سعودیوں نے 1925 میں یہاں اس جنت البقیع کو ویران کیا، فاطمہ زہرا کا مزار تاراج کیا، امام حسن کے مقبرے کو توڑا، روضے کو توڑا، ائمہ طاہرین اہل بیت کے مسکن کو تاراج کیا۔ عالم اسلام خاموش دیکھتا رہا، اور یہ اہل بیت کا کمال ہے کہ انہوں نے بھی کوئی جلال نہیں دکھایا۔ جلال اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے روزے قربان ہو جائیں، شکستہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، چونکہ سعودیوں کی ایک نجس فکر یہ تھی کہ وہ رسالت مآب کا روزہ مقدس بھی توڑنا چاہتے تھے، مگر اہل بیت نے اپنے روزوں کو توڑوا کر ظالموں کی سازشوں کو ناکام بنایا اور ناپاک کیفیتوں کو خاک میں ملا دیا کہ ہم اپنے روزے توڑوا سکتے ہیں، اپنے مزارات میں سوار کرا سکتے ہیں، لیکن رسالت مآب کے روزے پر ہم حرف نہیں آنے دیتے۔ ہم ظاہری حیات میں بھی رسول کے محافظ تھے، اور ہم بعد شہادت بھی رسول کے محافظ ہیں۔ امام حسن کی صدا آج بھی جنت البقیع سے یہی آ رہی ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں، ظاہر ہو یا باطن ہو، سامنے ہو یا پردے میں ہو، ہم زندگی کے اعتبار سے تمہاری نظروں کے سامنے ہو یا شہادت کے پردے میں چھپ کر ہم اپنے مقدس مزاروں میں لیٹے ہوں، مگر ہم محافظ سیرت رسول ہیں، محافظ ذات رسول ہیں، ہم کردار رسول کے محافظ ہیں۔ رسول پہ کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ ہم ہمیشہ
اپنی جان کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھتے ہیں۔ سلام ہو جنت البقیع پہ ہمارا، سلام ہو امام حسن پہ ہمارا، سلام ہو فاطمہ زہرا پہ ہمارا، سلام ہو زین العابدین پہ ہمارا، سلام ہو محمد باقر پہ ہمارا، سلام ہو جعفر صادق پہ ہمارا، سلام ہو فاطمہ بنت اسد پہ ہمارا، سلام ہو اس جنت البقیع میں پاک و پاکیزہ مدفون ہونے والے پاک کردار افراد پر پروردگار۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آئے اور جنت البقیع کو اسی رونق اور اسی شان و شوکت اور اسی حسن و جمال کے ساتھ پھر سے تعمیر فرما۔ اس دنیا میں امن ہو، یہ بیماری جو موجودہ وقت میں دنیا کو پریشان کیے ہوئے اس کو پروردگار نیست و نابود فرما۔ ہم انہی الفاظ کے ساتھ دعا گو ہیں، پروردگار امن امان کو بحال رکھ، اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت فرما، وہ جئیں شاد رہے آباد رہے، اہل بیت کے راستے پر چلتے ہیں۔